نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت الیاس کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت الیاس کے بیٹے حضرت مدرکہ کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، منشائے خدا کے مطابق نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الیاس سے ان کے بیٹے حضرت مدرکہ کی پیشانی میں چمکا، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضرت مدرکہ بن الیاس 16ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کے بارے میں زیادہ معلوم تو نہیں کر سکا، البتہ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ آپ کا اصلی نام عمر تھا، اور آپ کا ایک بھائی اور بھی تھا جس کا نام عامر تھا، اور تاریخ طبری میں آتا ہے کہ ایک روز عمر اور ان کا بھائی عامر جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے کہ انہیں شکار مل گیا۔ وہ دونوں اسے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ایک خرگوش چھلانگیں لگاتا ہوا وہاں سے گزرا، اور ان کے اونٹ اس خرگوش سے ڈر کر بدکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنے بھائی عامر سے پوچھا کہ تم اونٹوں کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ اس نے شکار پکانے کی حامی بھری۔ حضرت عمر اونٹوں کے پیچھے دوڑے اور انہیں جا پکڑا اور ہانک کر واپس لائے۔ شام کو دونوں واپس آئے اور اپنے والد کو پیش آنے والا واقعہ سنایا، تو ان کے والد نے حضرت عمر کو کہا انتا مدرکہ، اور حضرت عامر کو کہا انتا طابخہ، اور دونوں انہی ناموں سے مشہور ہو گئے۔ سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت مدرکہ بن الیاس کی زندگی کا۔ اس سے زیادہ آپ کی زندگی کے متعلق میں معلومات اکٹھی نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، آمین۔ اور ہمارے دلوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے، ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔